السلام علیکم. آج کی یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں CS619 فائنل پروجیکٹ کے سیکنڈ اسائنمنٹ کے اوپر، جو کہ ہے ڈیزائن ڈاکومنٹ. تو سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے LMS پہ جا کے CS619 کے اندر جو ڈیزائن ڈاکومنٹس ہے اس کے اگینسٹ ایک ٹیمپلیٹ ہے، وہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. وہ ٹیمپلیٹ جب آپ ڈاؤن لوڈ کر لو گے تو اس کے اندر آپ نے اکارڈنگلی پھر چینجز کرنی ہے. تو وہ ٹیمپلیٹ آلریڈی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں جو میں نے اس وقت اوپن کیا ہوا ہے. تو یہ ٹیمپلیٹ اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے Ctrl+A پریس کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے ٹائم نیو رومن فونٹ اسٹائل اور سلیکٹ کرنا ہے، اور پھر یہاں پہ کلک کر کے آپ نے اسٹینڈرڈ فونٹ سائز جو کہ 12 ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اکارڈنگلی چینجز کرنی ہے. تو سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پہ اپنا پروجیکٹ ٹائٹل لکھنا ہے. پھر یہاں پہ نیچے آ کے گروپ آئی ڈی کے سامنے آپ نے اپنا گروپ آئی ڈی مینشن کرنا ہے. سپروائزر کے نیم کے سامنے آپ نے اپنے سپروائزر کا نیم مینشن کرنا ہے. پھر نیکسٹ پیج سے آپ کا پراپر سٹارٹ ہوگا ریویژن ہسٹری سے. تو ریویژن ہسٹری میں سب سے پہلے آپ کو جو کرنٹ ڈیٹ نظر آ رہا ہے اس میں آپ نے اپنے ڈیزائن ڈاکومنٹ کا جو ڈیڈ لائن ڈیٹ ہے وہ مینشن کرنا ہے، اور ڈسکرپشن میں جو کہ انٹروڈکشن آف دا پروجیکٹ ہے SRS میں یہاں پہ جو آپ نے انٹروڈکشن لکھا ہے وہی انٹروڈکشن ایز اٹ از وہاں سے کاپی کر کے یہاں پہ آپ پیسٹ کر کے لکھ سکتے ہیں. مطلب یہاں پہ آپ پیسٹ کر لیں تو اس میں مزید کوئی چینجز کرنے کی ضرورت نہیں. آتھر کے نیچے آپ نے اپنی اسٹوڈنٹ آئی ڈی مینشن کرنی ہے. اگر گروپ میں 2 بندے ہیں تو دونوں کی آئی ڈی مینشن کریں، اور اگر گروپ میں ایک ہی بندہ ہے تو ایک ہی اسٹوڈنٹ آئی ڈی آپ مینشن کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد نیکسٹ پیج سے سٹارٹ ہوتا ہے ٹیبل آف کنٹینٹس. تو ٹیبل آف کنٹینٹس میں یہ ہے کہ ڈیزائن ڈاکومنٹ میں کمپلیٹ 8 ٹاسکس ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 جو آپ کلیئرلی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. ٹاسک نمبر 1 ہے انٹروڈکشن آف ڈیزائن ڈاکومنٹ، سیکنڈ ہے ERD، تھرڈ نمبر پہ ہے سیکوینس ڈائیگرام، 4 پہ ہے آرکیٹیکچر ڈیزائن ڈائیگرام، 5 پہ ہے کلاس ڈائیگرام، 6 ڈیٹا بیس ڈیزائن، 7 انٹرفیس ڈیزائن، اور 8 نمبر پہ ہے ٹیسٹ کیسز. اوورال اگر دیکھا جائے تو ڈیزائن ڈاکومنٹ کمپلیٹلی مختلف قسم کے ڈائیگرام پہ مشتمل ہے. اب 1 بائی 1 ہم اس کو تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر اینڈ میں انشاءاللہ میں آپ کو ایک سالو ڈیزائن ڈاکومنٹ دکھاؤں گا جس سے آپ کو پراپر آئیڈیا ہو جائے گا. پہلے اس کے متعلق کچھ ضروری باتیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ضروری سمجھتا ہوں، تو اس لیے آپ لوگوں کا تھوڑا ٹائم لے رہا ہوں، لیکن میرا مین مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پراپر گائیڈ کیا جائے. تو پہلے نمبر پہ ہے انٹروڈکشن آف ڈیزائن ڈاکومنٹ. اس میں آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ اوورال پروجیکٹ کا انٹروڈکشن الگ ہوتا ہے اور ڈیزائن ڈاکومنٹ کا انٹروڈکشن تھوڑا بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس میں ڈیزائن ڈاکومنٹ میں کیا کیا ہوتا ہے، تو اس میں آپ وہی سب مینشن کر سکتے ہیں کہ اس میں یہ فلاں ڈائیگرامز ہیں. پھر ڈیزائن ڈاکومنٹ کا پرپس کیا ہے، بینیفٹ کیا ہے، 1-2 لائن اس میں ایڈ کر دے تو یہ بریف سا انٹروڈکشن ہو جائے گا ڈیزائن ڈاکومنٹ کے حوالے سے. سیکنڈ ٹائپ نمبر پہ ہے ERD انٹیٹی ریلیشن شپ ڈائیگرام ٹو بی ڈیولپڈ یوزنگ مائکروسافٹ ویژو اور اینی ادر ڈرائنگ سافٹ ویئر آف یور چوائس. تو یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اس کو مس ویژو میں بھی بنا سکتے ہیں، اور اپنی چوائس کے اکارڈنگ اگر دوسری کوئی سافٹ ویئر آپ یوز کرنا چاہیں تو اس میں بھی آپ یہ بنا سکتے ہیں. تو آن لائن بھی کچھ ایسے پلیٹ فارم سے سافٹ ویئر ہیں جس میں ERD ایزیلی بنائی جا سکتی ہے، لیکن آئی اسٹرانگلی سجیسٹ کہ آپ مس ویژو ہی کو ڈاؤن لوڈ کر کے یوز کریں، کیونکہ MS ویژو کا فائدہ یہ ہے کہ ایک اسٹینڈ الون آف لائن سافٹ ویئر ہے، اور اس میں جو ERD آپ بناتے ہیں تو
تو پاسبلٹی ہے کہ اس کو فیوچر میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھار اس میں کچھ چینجز کرنی پڑ جاتی ہیں، یا آپ جب ڈیزائن ڈاکومنٹ سبمٹ کرتے ہیں اس میں سپروائزر کی طرف سے کچھ کمنٹس آ جاتی ہیں، اس میں کچھ موڈیفیکیشن کا وہ کہتے ہیں، تو آپ کو پھر اس میں موڈیفیکیشن کرنا، اس میں چینجز کرنی ایزی ہو جاتی ہیں ایم ایس ویژو میں. سو اسی لیے میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ ایم ایس ویژو ہی کو یوز کریں. تھرڈ نمبر پہ ہے سیکوینس ڈائیگرام. سیکوینس ڈائیگرام اصل میں آپ نے CS 504 سافٹ ویئر انجینئرنگ 1 میں پڑھا ہوگا کہ یہ ایک ڈائنامک بیہیویئر کو شو کرتا ہے. جتنی بھی آپ نے یوز کیس ڈائیگرام میں یوز کیسز بنائی ہوئی ہیں اپنے SRS میں، تو اسی کے اکارڈنگ جتنے یوز کیسز ہیں اس کا ڈائنامک بیہیویئر آپ نے شو کرنا ہے سیکوینس ڈائیگرامز کی تھرو. تو یہ سیکوینس ڈائیگرام بھی آپ ایم ایس ویژو میں ایزیلی بنا سکتے ہیں. پھر فورتھ نمبر پہ ہے آرکیٹیکچر ڈیزائن. آرکیٹیکچر ڈیزائن یہ بھی سافٹ ویئر انجینئرنگ 1 کا ہی ٹاپک ہے، جس میں کچھ لیئرز ہیں، کچھ ٹائرز ہیں، اس کے اکارڈنگ آپ ایک ڈائیگرام بنا سکتے ہیں. یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے 1 ٹائر 2 ٹائر. تو جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آرکیٹیکچر ڈیزائن جس میں مختلف لیئرز ہوتے ہیں، مختلف ٹائرز ہوتے ہیں، لیئر 1 لیئر 2 لیئر 3، ٹائر 1 ٹائر 2 اور ٹائر 3. سو لیئرز جو ہوتی ہیں وہ لاجیکل ہوتی ہیں اور ٹائرز جو ہوتی ہیں وہ فزیکل ہوتی ہیں، اس کو آپ نے منشن کرنا ہوگا. پھر 5ویں نمبر پہ آتا ہے کلاس ڈائیگرام. سو جو آپ کی ERD میں اینٹیٹیز ہوگی، وہی اینٹیٹیز کلاس ڈائیگرام میں آپ کی کلاسز ہوں گی، اور کلاسز کا اپنا ایک UML نوٹیشن ہوتا ہے جس میں ٹاپ پہ کلاس کا ٹائٹل ہوتا ہے، اس کے نیچے مائنس کے ساتھ اس کے ڈیٹا ممبرز منشن ہوتے ہیں، اور اس کے نیچے اس کے پراپر ممبر فنکشنز جو کہ پلس کے ساتھ ریپرزینٹ ہوتے ہیں. پھر 6 نمبر پہ ہے ڈیٹا بیس ڈیزائن. تو ڈیٹا بیس ڈیزائن میں آپ نے وہی کچھ ERD کو ریفلیکٹ کرنا ہے کہ اس میں جو اینٹیٹیز آپ منشن کرو گے وہی اینٹیٹیز آپ کے ڈیٹا بیس ڈیزائن میں ٹیبلز کی صورت اختیار کر لے گی. سو اینٹیٹی ریلیشن شپ ڈائیگرام، کلاس ڈائیگرام اور ڈیٹا بیس ڈیزائن، یہ ان کا آپس میں کلوز کنیکشن ہوتا ہے، اور آپ اس کا کلوز کنیکشن آپ کو منشن کرنا ہوگا. 7 نمبر پہ ہے انٹرفیس ڈیزائن. اس میں GUIs گرافیکل یوزر انٹرفیسز آپ کو بنانی ہوگی، جیسا کہ یہاں پہ دکھایا گیا ہے کہ پرووائڈ 3 or 4 مین GUIs اور انٹرفیسز. GUIs اور انٹرفیسز یہ ایک ہی چیز ہے. تو اس کے لیے آپ نے 3-4 انٹرفیسز بنانی ہے، جیسے لاگ ان فارم ہو گیا، جیسے ایڈ ریکارڈ یا ایڈ آئٹمز کا ایک فارم وغیرہ ہو گیا، یا رجسٹریشن کے لیے اگر ویب بیس کچھ اس طرح سے آپ کچھ ایپ وغیرہ بنا رہے ہوں تو اس کے لیے. تو اس کا یہ ہے کہ انٹرفیس ڈیزائن آپ پینٹ میں، MS ورڈ میں، ویژو میں، کہیں پہ بھی آپ ایزیلی اس کو بنا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ورڈ میں اس کو بنائیں تو کافی ایزیلی یہ بن جاتے ہیں. 2-3 خود سے ورڈ میں بنا کے یہاں پہ پیسٹ کر دیں. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کوڈنگ کے تھرو کچھ انٹرفیسز بنائیں اور یہاں پہ پیسٹ کر دیں، کیونکہ یہ صرف ورڈ بیس ڈاکومنٹ سے SRS اور ڈیزائن، تو یہ اگر آپ صرف MS ورڈ تک ہی محدود رکھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اینڈ پہ آپ کا ہے ٹیسٹ کیسز. تو ٹیسٹ کیسز آپ نے SRS میں جو یوز کیسز بنائے ہیں یوز کیس ڈائیگرام میں، اور اس کی جو اکارڈنگلی آپ نے جو یوزیج سیناریو بنائی ہیں، اسی طرح انہی یوزیج سیناریو کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ٹیسٹ کیسز کو یہاں پہ منشن کرنا ہے. تو یہ ہو گیا آپ کا ڈیزائن ڈاکومنٹ. اب آپ کو میں ایک سولو ڈیزائن ڈاکومنٹ دکھاتا ہوں کہ آپ کو پراپرلی آئیڈیا ہو جائے. تو یہ لے جناب، یہ ایک سولو ڈیزائن ڈاکومنٹ ہے. جیسا کہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں، ٹاپ پہ اس کا ٹائٹل لکھا ہوا ہے، نیچے گروپ ID کے سامنے گروپ ID، سپروائزر کا نام،
اور یہاں پہ ڈیڈ لائن جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ڈیزائن ڈاکومنٹ کا جو ڈیڈ لائن ڈیٹ ہوگا وہ آپ یہاں پہ مینشن کر لیں. ایز اٹ از SRS سے وہ انٹروڈکشن کاپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کر لے. آتھر کے نیچے اسٹوڈنٹ ID لکھ لے. ٹیبل آف کنٹیکٹس صرف اس میں اس بات کا خیال رہے کہ آپ نے ہر ٹاپک کے سامنے اس کا پیج نمبر لکھ لینا ہے کہ جہاں سے جس پیج سے جو ٹاپک شروع ہوتا ہے اس کے سامنے وہ نمبر آپ نے مارک کر دینا ہے. تو اس طرح پھر پراپرلی اب اس کا آغاز ہو جاتا ہے. 1 نمبر پہ انٹروڈکشن آف ڈیزائن ڈاکومنٹ ہے. تو یہ ایک بریف سا انٹروڈکشن ہے کہ ڈیزائن ڈاکومنٹ میں کیا کیا کچھ ہوتا ہے, اس کا بریف سا بینیفٹس اور ایک پرپز لکھا ہوا ہے. 2 نمبر پہ اینٹی ریلیشن شپ ڈائیگرام ہے. تو اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, اس میں یلو کلر میں یہ 6 اینٹیز ہیں اور ہر اینٹیز کے اگینسٹ اس کے پراپر ایٹریبیوٹس ہیں جو کہ اوول شیپ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں, اور جو ڈائمنڈ شیپ مختلف اینٹیز کے درمیان میں نظر آ رہی ہے وہ ان 2 اور مینی اینٹیز کے درمیان ریلیشن کو ظاہر کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے. ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ ER ڈائیگرام کے 3 مین کمپوننٹس ہوتے ہیں, اینٹیٹی, ایٹریبیوٹس اور ریلیشن شپ. سو یہ تینوں کمپوننٹس آپ نے یہاں پہ پراپرلی مینشن کرنے ہیں اپنے پروجیکٹ کے اکارڈنگ. پھر 3 نمبر پہ ہے سیکوینس ڈائیگرام. تو سیکوینس ڈائیگرام جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو یوزیج سیناریو مطلب جو یوز کیسز آپ نے بنائی ہوں گی اس یوز کیسز کا ڈائنامک بیہیویئر آپ لوگوں نے شو کرنا ہے. تو مطلب جس یوز کیس کو جون سا ایکٹر یوز کرے گا اس کی اکارڈنگ آپ نے اس کا سیکوینس ڈائیگرام بنانا ہے. تو یہ اس کا ایک پراپر فارمیٹ ہے. مختلف یہ سر سیکوینس ڈائیگرام, لاگ ان سیکوینس ڈائیگرام, ایڈ آئٹم سیکوینس ڈائیگرام. تو یہ مختلف سیکوینس ڈائیگرام ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس طرح سے آپ نے یہ سیکوینس ڈائیگرام بنانا ہے. پھر آئیے جناب 4 نمبر پہ ہے آرکیٹیکچر ڈیزائن. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں کچھ لیئرز ہوتی ہیں, کچھ ٹائرز ہوتے ہیں, اور ٹائر جو ہوتے ہیں وہ فزیکل ہوتے ہیں. تو اب اس میں نے اس کو اس لیے 2 ٹائرز میں ریپرزینٹ کیا ہے کیونکہ انٹرفیس فارم اور بزنس لاجک اب یہ الگ سے ایک ٹائرز میں ہو سکتا تھا, لیکن چونکہ ایک ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن ہے تو ایک ہی سسٹم پہ اس کا لاگ ان فارم بھی اویلیبل ہے, اور پھر اسی سسٹم کے اندر ایک انٹرنل ڈیٹا بیس مطلب اپلیکیشن انسٹال ہے. تو مطلب آپ کا جو فرسٹ 2 لیئرز ہیں وہ ایک ہی ٹائرز میں مینیج ہو سکتے ہیں, اور اینڈ میں ایک ڈیٹا بیس ہے. تو اس لیے میں نے صرف اس کو 2 ٹائرز میں ریپرزینٹ کیا. آپ اپنے حساب سے خود ایڈجسٹ کر لیجئے گا. صرف یہ آپ کو ایک آئیڈیا دینے کے لیے میں تھوڑا بہت ایکسپلین کر رہا ہوں. 5 نمبر پہ کلاس ڈائیگرام ہے. اسی ERD کو میں نے یہاں پہ ریفلیکٹ کیا ہے. اس میں 6 اینٹیز تھی, تو اس میں آپ کو ایک ایکسٹرا نظر آ رہا ہے امپلائیز کا. وہ اس وجہ سے کیونکہ ایڈمن اور اسٹاف دونوں سیم یوزر کہہ لیجئے, اس کے ڈیٹا ممبرز اور فنکشن تقریباً سیم ہی ہیں, تو اس لیے اس کو میں نے ایک ہی کلاس سے انہیرٹ کیا ہوا ہے. اور یہاں پہ آپ اس کا سمبل بھی دیکھ سکتے ہیں جو یہاں پہ انہیریٹنس شو کر رہا ہے. اس طرح کمپوزیشن, ایگریگیشن, یہ سارا کچھ یہاں پہ مینشن ہوا ہے. اس طرح پھر 6 نمبر پہ ہے ڈیٹا بیس ڈیزائن. تو ڈیٹا بیس ڈیزائن میں وہی ERD کو دوبارہ ٹیبل کی فارم میں دکھایا گیا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں 6 اینٹیز تھی اور اس میں ٹیبل 5 ہیں. تو یہ اس لیے کہ امپلائی میں ایڈمن اور اسٹاف ممبر دونوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا ہوا ہے, کیونکہ ایک ہی ٹیبل میں ہم دونوں کا ریکارڈ سیو کر سکتے ہیں. باقی آپ دیکھ سکتے ہیں جو وہاں پہ ان کی ایٹریبیوٹس تھی وہ ساری ایٹریبیوٹس یہاں پہ ایز اے کالم اس ٹیبل کے اندر آپ کو شو ہو رہی ہیں. 7 نمبر پہ انٹرفیس ڈیزائن. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ ایزیلی اس کو ورڈ میں بنا سکتے ہیں. تو یہ ساری انٹرفیس ڈائیگرامز میں نے MS ورڈ میں ہی بنائے ہیں. یہاں اسی ڈاکومنٹس میں ڈائریکٹ ہی, کہیں پہ میں نے کسی اور جگہ نہیں بنائے کہ وہاں سے میں نے کاپی پیسٹ کر لیے ہو. یہیں پہ ہی اس ڈاکومنٹ میں ڈائریکٹ میں نے لاگ ان انٹرفیس فارم بنایا ہے. پھر اگلے پیج پہ ایڈ آئٹم انٹرفیس, اور نیکسٹ اپڈیٹ ریکارڈ اور آئٹم انفو انٹرفیس. تو یہ 3 ڈائیگرام بس انف ہیں. آپ یہ 3 ڈائیگرام بنا لیں. اس کے بعد
اینڈ میں لاسٹ ٹاسک جو رہتا ہے وہ ٹیسٹ کیسز، تو وہی پاسورڈ ریکوری، سرچ آئٹمس، لاگ ان، وہی طریقہ کار سے جو یوزر سیناریو تھی اسی کو آگے ٹیسٹ کیسز میں ہم نے ایکسپلین کیا ہوا ہے، لیکن اس سے تھوڑا بہت اس کا فارمیٹ چینج ہے، وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ٹیسٹ کیس ٹائٹل، ٹیسٹ کیس آئی ڈی، وہاں پہ یوز کیس ٹائٹل تھا، یوز کیس آئی ڈی تھا، باقی وہی سارا کچھ سیم ہے۔ ایکشن وہ کیا کرتا ہے، پری کنڈیشن کیا ہے، ایکسپیکٹڈ رزلٹ کیا ہے، لیکن صرف اس میں آپ نے ایکسپیکٹڈ رزلٹ میں سب کو سکسیزفلی لاگڈ ان کرنا ہے، مطلب ٹیسٹ کو آپ نے پاس کر دینا ہے، اور ٹیسٹڈ بائی اپنا نام یا اپنا اسٹوڈنٹ آئی ڈی آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا جناب آپ کا ڈیزائن ڈاکومنٹ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سے کافی ہیلپ ہو جائے گی، اور باقی میری کوشش ہوگی کہ میں باری باری اس میں جتنی بھی ڈائیگرامز یوز ہوتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو وہ بنانا سکھاؤں کہ کس طرح ایم ایس ویجو میں مختلف ڈائیگرامز بنائے جاتے ہیں۔ سو اب تک کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔